نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الحمدللہ رمضان المبارک کی بے پناہ برکتوں اور رحمتوں، رب کائنات کی عنایتوں، نبی رحمت نور مجسم کائنات کے والی کی نظر کرم سے تقریباً سارا رمضان المبارک افطار سے پہلے اپنے سارے محبان طریقت کی بارگاہ میں حاضری دیتا رہا، اور آج عید الفطر کے بعد ایک ہفتے کے بعد میں نے ایک شیڈیول بنایا کہ ہر سنڈے کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور آج میری یہ پہلی حاضری ہے۔ کچھ حالات بھی ملکی سطح پہ کووڈ-19 کے، رمضان المبارک تو رحمتوں اور برکتوں کی فضا تھی، لیکن اس وقت مخلوق خدا تھوڑا سا لاک ڈاؤن ریلیکس ہونے کی وجہ سے ہر طرف بازاروں میں گہمہ گامی، مساجد میں بھی لوگ جاتے ہیں، لیکن ایس او پیز کا کوئی وہ خیال نہیں رکھا جاتا۔ اور میں تو یہ گزارش کرتا ہوں ان سے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں یہ التجا کرنی چاہیے کہ یہ بیماری مولا کریم اپنے حبیب کے کرم کے صدقے سے جلدی ہم سے دور ہو، اور ہم پھر کھل کر اللہ کے ذکر میں، نبی رحمت کے ذکر میں، ذکر تو آج بھی اس کا جاری ہے، لیکن پھر بھی باہر جا کر جس طرح اذان حق دیتے ہیں وہ سلسلہ اسی طرح جاری ہو۔ میرے دوستوں، میں آپ سب کو اپنی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی رحمت کے ساتھ سچی وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کی بارگاہ میں محبتوں کے ساتھ پیش ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ایک شعر مجھے بڑا خوبصورت لگا تھا، تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم مردہ آوارا اسیاں یا رسول اللہ، ز اسیاں یا رسول اللہ۔ My body dissolve in your separations, my soul breaks into the pieces, O Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, and my heart wanders and becomes anticid due to my sin, O Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. چو سوئے من گزر آری، یہ کتنا خوبصورت، یہ شعروں میں سے کسی عاشق یا فردوسی نے لکھا ہے۔ چو سوئے من گزر آری منم مسکینم زے نداری، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ۔ When you pass by me, even in my immense poverty، یہ اس کی محبت ہے۔ چو سوئے من گزر آری، جب آپ میری اس راہ سے گزرتے ہیں، اللہ اکبر، تو پھر وہ کہتا ہے فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ، I will sacrifice my soul on your blessed sandal, on your blessing shoes. That is the kind of the respect of the lovers of the Prophet Islam that he showed, and it is immensely important obligations for the believers. حضور کے صحابہ کس طرح عشق کرتے تھے، کس طرح میرے نبی کی اداؤں کو اپنے سینے میں بسا کر آپ کی آواز پہ لبیک کہتے تھے۔ وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ عمل اب کیسا ہوگا، جب رسول رحمت نے اپنی نور والی زبان سے اظہار کر دیا، اور کامل ہے وہ صحابہ کی ایمان کی کاملیت کا اظہار ہے کہ پھر وہ سوچتے نہیں، اس پہ لبیک کہتے ہیں، وہ اعلیٰ مقام حاصل رکھتے ہیں۔ They devoted and sacrificed everything. انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں، پرواہ ہے تو چہرہ رسول کے نور کے جلووں کی پرواہ۔ یہ وہ محبت تھی میرے دوستو۔ That was the kind of the love that the companions showed at that time. Or no, at the present time it is our duty.
It is the duty of the lovers of Prophet Islam. It is the duty of the Sufis who devoted their life. It is our duty to explain and to explore this, to demonstrate this love among the believers. ان کے سامنے حضور کی محبت کو کا اظہار کرنا ہے. تو یہ کہا کہ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ, I will sacrifice my soul on your blessed sandal, bless your soul, your shoes. That was the love that he showed. تو مولا کریم یہ محبت ہمیں بھی نصیب فرما دے. اور اسی کی نسبت سے میں نے اپنا ایک کلام لکھا ہے, میں اس سے ابتدا کر کے آج ایک رکوع میں نے پڑھنا ہے, اس کا ترجمہ, اس کی تھوڑی سی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے جلووں کا اظہار کس طرح حاصل ہو سکتا ہے جب دل میں محبت رسول کو بسائی جائے, اس کی وحدانیت کے حوالے سے, اور اس نے کتنا کرم کیا اپنی مخلوق پہ, یہ اس کے حوالے سے. اس سے پہلے میں اپنا ایک تازہ کلام آپ سب کی نظر کرتا ہوں, چاہنے والوں کی, جو کینیڈا سے لے کر فیجی, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, امریکہ, انگلینڈ, یو اے ای, پاکستان میں اوشاق جہاں جہاں بیٹھے, کشمیر میں اور مقبوضہ کشمیر میں, سب کی نظر کرتا ہوں. یہ ایک کلام ہے, حسن کے چرچے ان کے کرم سے. حسن کے چرچے اب اسے میں ایکسپلین کروں تو پھر I have no time, just 30 minutes. حسن کے چرچے ان کے کرم سے, بہار عالم ان کے قدم سے. حسن کے چرچے ان کے کرم سے, بہار عالم ان کے قدم سے. زباں پہ نغمے ان کی نظر سے, زباں پہ نغمے ان کی نظر سے, دلوں پہ ولولے ان کے کرم سے. ایمان کو معراج ملی ان کی وفا سے, ایمان کو معراج ملی ان کی وفا سے. توحید کے ڈنکے ان کے عمل سے, توحید کے ڈنکے ان کے عمل سے. جس نے دیکھا ان کی نظر سے, جس نے دیکھا ان کی نظر سے, جام میں جاں آ گئی ان کی نظر سے. مال بھی دے کے جاں بھی دے کے, مال بھی دے کے جاں بھی دے کے. صدیق نے بولا ان کی نظر سے, صدیق نے بولا ان کی نظر سے. خیبر کو کس نے توڑا, خیبر کو کس نے توڑا, علی نے بولا ان کی نظر سے, علی نے بولا ان کی نظر سے. عرش پہ جا کے فرش پہ آ کے, یہ ہے کریکٹر آقا کا. عرش پہ جا کے فرش پہ آ کے, سارا منظر ان کے کرم سے, سارا منظر ان کے کرم سے. جس کی خاطر دنیا بنی ہے, جس کی خاطر دنیا بنی ہے, آج ہے ذکر ان کے کرم سے. میرے دل میں, میرے تیرے دل میں, تیرے دل میں, میرے دل میں, بس ان کے کرم سے. ایمان, ایمان کی یاد بسی ہے, ذکر جلی کی ان کے کرم سے. دونوں طرف ایک ہی بات سنی ہے ہم نے, دونوں طرف ایک ہی بات سنی ہے ہم نے. ایاز کی کشتی پار کنارے, بس ان کے کرم سے. ایاز کی کشتی پار کنارے, بس ان کے کرم سے. آمین. مولا کریم یہ میری مختصر سی حاضری آپ کی نظر کر رہا ہوں. اب میں کیونکہ اپنے اس موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں جو میرے دل میں خواہش تھی, کوشش کرتا ہوں. It's a limited knowledge I have, but that's my love to explain, which Allah mentioned in this beautiful last divine book for the guidance of the lovers, for the guidance of the humanity. اس کے چند چند موتی چننے کی کوشش کرتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ موتی اور اس کا پیغام آپ کی بھی نظر ہو جائے. سورہ بقرہ کا یہ 3 رکوع ہے, یہ میں نے پڑھا, بڑی خوبصورت, اور مجھے بڑا مزہ بھی آیا, مجھے یاد بھی ہوا. اور I'm really thankful to Allah and His beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who bestowed this beautiful guidance book for the humanity with the connection of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اور یہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں اس کے, اور اس رکوع میں
جو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا اور ایک چیلنج دیا مخلوق کو کہ یہ جو کلام الہی ہے جو میں اپنے محبوب کے سینے میں اتار رہا ہوں، اس کی عظمت کا بھی اظہار ہے، رب کی ربوبیت کا بھی اظہار ہے، اس کی توحید کا بھی اظہار ہے، اور پھر اس رب کائنات نے جو اختیار ہے اس کے پاس کہ اپنی مخلوق کے لیے وہ زمین کو بھی بچھونا بناتا ہے، آسمان کو جو ہے اس کے لیے بنایا ہے، اور 7 منزلیں اس کی بنائیں، اور پھر اس بادل برسائے، پھر زمین سے جو ہے اناج اگایا، یہ ساری اپنی اس مخلوق کی خاطر کہ تم ہدایت کی طرف آ جاؤ، اور جو ہدایت کی طرف نہیں آتے ان کا بھی تذکرہ ہے، ان کا کیا حال ہے، اور جو ہدایت کی طرف آتے ہیں وہ جنت کے اعلیٰ مقام انہیں عطا کیے جاتے ہیں، ان پہ کتنا کرم کیا جاتا ہے۔ اسی کے حوالے سے میرے دوستو یہ ہے، پلیز ٹرائی ٹو کیپ ان یور مائنڈ ایوری تھنگس آن دی فیس آف ارتھ اٹ از فار دی بینیفیشری آف دا ہیومینٹی اینڈ دا بلیورز۔ ہر انسان کے لیے رب نے یہ عنایت دی ہے، and those are successful who practice their life according to the message and according to the sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They are successful in this world and hereafter this world. So it is important to realize it and to make your life, rest of life, it's a gift from Almighty Allah to practice according to the guidance of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ameen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اب یہ میں ایک آیت پڑھی ہے اور اس کا معنی ہے کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی. یا ایھا الناس، یہ سب کے لیے کہا گیا ہے. Every creature on this world, on this universe, Allah announced and ordered to all the creations. انہیں کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ کتنا خوبصورت پیرائے میں کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا فرمایا. عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا فرمایا تمہیں اور جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یعنی کہ the cause of your creation on the face of earth is to be a very pious and kind and make your life according to the guidance of Allah's best and lost prophet Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so that you will become a pious, کہ تم ایک پرہیزگار بن جاؤ. الذین جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فخرج به من الثمرات رزقا لكم. یہ کتنا خوبصورت پیغام ہے. اور جو آسمان کو عمارت اور اتارا آسمان سے، الذی جعل لکم الارض، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا. جعل لکم الارض فراشا، یعنی کہ تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. والسماء بناء، اور آسمان کو عمارت. وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. فرمایا کہ اتارا آسمان سے پانی پھر نکالے اس سے کچھ پھل تمہارے کھانے کے لیے. These are all the blessings and benefits which Allah is just ready to give to their believers, to their creations. یہ وہ انعام ہے جو اللہ کے محبوب نے ہمیں عطا کیا ہے. میں اسی کو انگلش کی ٹرانسلیشن بھی I want to for my youngster believers and lovers of the Sufi way. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس میں ہے O mankind, worship your Rabb, your sustainer, your Lord, your God, and who created you and those before you, so that you may become pious. That Allah mentioned this beautiful words. And again, الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. اس کے متعلقہ we made the earth as resting place for you and made the sky canopy and caused rain for the sky and produces from it fruits as your food. Therefore do not treat anyone with Allah while you know. آگے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں
یہ زمین کو بنایا، آسمان کو چھتری بنایا، اور اس پہ پھر بادل برسائے، پھر زمین سے پھلوں کو اگایا، پھر وہ پھل تمہارے لیے پیش کر دیے گئے، تو اس کے بعد کہتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ اللہ مینشن کر رہا ہے. پھر فرمایا کہ بس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے مد مقابل، تم جانتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی میں نعمتیں تمہیں دے رہا ہوں، اتنی عنایات دے رہا ہوں، تو پھر اس میرے سامنے کسی دوسرے کو میرے سامنے شریک ٹھہراتے ہو. اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ ربوبیت میں وہ وحدہ لا شریک ہے، الوہیت میں کون اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. وہ وحدہ لا شریک ہے، اور عبادت کے لائق صرف وہی ہے، وہی ذات ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے. توحید کے اس نازک سے، اس پیچیدہ سے پیغام کو، مسئلے کو کتنی خوبصورت انداز میں فرما دیا کہ وہی جو ہے جو تم پہ عنایات کر رہا ہے، وہ اللہ، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ساری عنایات عطا کرنے کا وہ مختار بھی ہے. یہ انعام ہے. اور اسی کے حوالے سے یہ اس وقت کے جو بت پرست تھے، کسی نے کس کو خدا بنایا ہوا تھا، کوئی کسی کے سامنے جھکتا تھا، کوئی کسی پہ آواز لگاتا تھا. علامہ بیضاوی اس پہ لکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ دیا تھا. جب حضور نبی رحمت پہ یہ کلام اترا تو یہ پیغام سنایا کہ ان مخلوق کو سنا دو کہ تم جس رب کی مخلوق ہو اسی کی عبادت کرو. اور اس وقت وہ بتوں کی عبادت میں تھے. علامہ بیضاوی لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ دی تھی انہوں نے، اور صرف ان بتوں کی عبادت کرتے تھے اور انہی کو الہ سمجھتے تھے. They considered that he is the creator, the ideals, this false thinking. تو اسی کے حوالے سے دلیل ہے. یہ قرآن کلام کی اس کی حقانیت کی بھی یہ دلیل ہے، اور حضور آقا مدنی تاجدار کی رسالت کی بھی دلیل ہے اس میں. اور پھر آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ کتنا خوبصورت پیرایا ہے. آگے کہا کہ اگر تمہیں شک ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، کہ جو کچھ ہم نے اتارا ہے اس پہ تمہیں شک ہے، عبدنا فتو بصورت، کہ اپنے برگزیدہ اس محبوب نبی رحمت جو آپ کے اور میرے دلوں کی دھڑکن ہے، میرے اور دل کی دھڑکن ہے، اس کے سینہ عطر پہ یہ جو کلام میں نے اتارا ہے، اس کے مقابل میں ایک سورہ مثل جیسی ایک بلا کر لے آؤ، اور اپنے حمایتیوں کو بھی جن کو حمایت سمجھتے ہو، یہ کہا من دون اللہ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے مقابل میں تمہیں جنہوں نے ٹھہرایا ہے ان کو بھی لے آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہ this is the challenge from Allah subhanahu wa ta'ala to his believers and to his creations. اب اس کا انگلش میں ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. If you are in some doubt regarding what we have revealed to our beloved devotee Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bring one chapter. That is the challenge from Allah subhanahu wa ta'ala to the creations. Bring one chapter and like this, and call upon all your witnesses, all جو تمہارے ماننے والے جن کے ساتھ بیٹھتے ہو پوجا کرتے ہو ان سب کو لے آؤ. It is a challenge to everybody. That is from Allah subhanahu wa ta'ala. Helpers and apart from Allah, اللہ کے علاوہ تم جن کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو ان سے بھی یہ رہنمائی حاصل کرو. If you are truthful، اگر تم سچے ہو. یہ کتنی خوبصورت، that is the challenge from Allah. اور آگے پھر میرا رب کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. یہ کتنا خوبصورت کہ پھر کہا پھر ایسا نہ کر سکو گے. کہا کہ لے آؤ ایک صورت، پھر ساتھ یہ بتا دیا کہ تم ایسا نہ کر سکو گے اور ہرگز نہ کر سکو گے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہ کر سکو گے. That is the challenge from Allah subhanahu wa ta'ala. Rest of this universe, right from the beginning to the end of this universe. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پھر یہ بھی بتا دیا تو ڈرو اس آگ سے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پھر ڈرو اس آگ سے. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. یہ گائے اس کا جس کا ایندھن، وہ آگ جس سے بنائی جائے گی وہ انسان اور پتھر ہیں
جو تیار کی جائے گی ان کی ہڈیوں سے اور پتھر سے تیار کی جائے گی، اور کافروں کے لیے ہے عدت للکافرین، یہ کافروں کو بتا دیا تم اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہو، اس کی ربوبیت کا انکار کرتے ہو، اس کی وحدانیت کا انکار کرتے ہو اور اس کے سامنے کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہو۔ پھر رب نے کہا کہ پھر لے آؤ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ایسی سورہ۔ یہ چیلنج میرے رب نے اس قرآن عظیم سورہ بقرہ کے 3 رکوع میں یہ فرما دیا ہے کہ پھر لے آؤ اگر تم اتنے صادق ہو۔ پھر کہا کہ تم یہ نہیں کر سکو گے اور یہ تمہارا عمل نہیں ہو سکے گا اور تم ذلیل ہوگے۔ اور یہ چیلنج صرف عرب کے بسنے والوں کے لیے میرے پیارے رسول کو میرے رب نے اس آیا میں نہیں بتایا، بلکہ کائنات کے بسنے والے جس رنگ کے ہو، جس نسل کے ہو، جس نسب کے ہو، تم سب کو یہ چیلنج ہے۔ اگر تم اس کی راہ پہ چلو گے تو پھر تمہارا جو ہے حشر وہ ایندھن جو پتھر اور انسان کی ہڈیوں سے بنایا گیا ہے وہاں ہوگا۔ اگر تم نے شریک کسی کو ٹھہرایا، یہ منکرین کے لیے رب کائنات نے یہ بتا دیا اور یہ چیلنج بھی بتا دیا کہ اس پہ تم قائم رہنا چاہتے ہو تو لے کے آؤ۔ آج تک نہیں، اس دور تک نہیں، جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ تفرقہ بازی کرنے والے، یہ منافق، یہ جو ہے مرتد آج بھی کسی شکلوں میں، مرضیت کی شکلوں میں یہ دنیا نبی کی رسالت پہ ڈاکہ مارے گا، اس کا ایندھن جو ہے وہ پتھر اور ہڈیاں اور جہنم ہوگا۔ یہ ہے، اور ان سرکشوں کو یہ بتا دیا جائے، ان کی گردنیں جو ہیں کٹ جائیں گی۔ اور یہ حق واضح ہو جانے کے بعد اگر اتنا بھی یہ کلیئرٹی بتا دی کہ یہ دی ورشپ آف دا ونس آف دا آلمائٹی اللہ اینڈ دی پروفٹہڈ آف دا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد بھی انکار کرنے والوں کے لیے عذاب تیار کر دیا گیا ہے۔ اس کے ذکر کے بعد ان لوگوں کو جو ایمان، اب یہاں تک تو یہ ہے نا کہ جس نے یہ کیا تو اس کو یہ ملے گا، اور اگلی آیات میں آتا ہے اور جو ایمان لے آتے ہیں، جو حضور کے غلام بن جاتے ہیں، جو اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں، جن کی پیشانیاں اللہ کی بارگاہ میں جھکتی ہیں، جن کا شب و روز اس کے ذکر میں گزرتا ہے، اس کے ذکر کو اپنا زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں اور اس نبی رحمت کی اداؤں کو اپنی عملی زندگی میں اپنا لیتے ہیں، اس نبی رحمت کے حسن و جمال کے فرافتہ ہو جاتے ہیں، اس کے حسن و جمال پہ قربان ہوتے ہیں، اس کی اداؤں پہ قربان ہوتے ہیں، اس کے ذکر کی خاطر اپنے شب و روز گزار دیتے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ چل جاتے ہیں۔ وہ 1400 سال پہلے کسی نے باپ کو چھوڑ دیا، کسی نے بیٹے کو چھوڑ دیا، کسی نے گھر والوں کو چھوڑ دیا، مال کو چھوڑ دیا، لیکن نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور ان کی ادا اور ان کی محبت کو نہ چھوڑا۔ ان کے لیے پھر یہ واضح انعام اور عطا کر دیا گیا۔ انہیں پھر کون کون سی سرمدی نعمتوں سے نوازا گیا، کون کون سے پیغاموں سے نوازا گیا، جن کا نیک عمل ہوگا، جن کا ایمان کامل ہوگا، اس کے متعلق فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ انہیں یہ نام ہے، خوشخبری سنا دیجئے انہیں جو ایمان لے آئے، those who are the perfect believers، اور انہوں نے نیک عمل کیے، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک عمل کیے، ان لہم جنات تجری من تحت الانہار، یہ فرمایا کہ یقیناً ان کے لیے باغات ہیں، بہتی باغات ہیں اور بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، awarded with the paradise gardens there and the lakes there۔ اور اس کا جو انگریزی میں یہ لکھا ہے خوبصورت، اس کا ترجمہ یہ بھی آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ those are the believers، Allah rewarded in this beautiful verse in the divine book۔ فرمایا کہ وہ خوشخبری ہے ان کے لیے، and convey good news to those who believe and do the right deeds۔ It's a good news for those who believe and the right deeds, that for them there are paradise under which streams flow, and when they will be provided there a fruit to eat, and they will say, it is the same which we were fed before, and they will be bestowed resembling things, and for them there will be a pure companions, and they will reside there forever۔ اب یہ میں انگلش میں کیا اس کو اردو میں کر کے اس کا آگے تھوڑا سا اس کی تفصیل بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایمان والے ہوں گے، عمل صالح والے ہوں گے، جن کا ایمان کامل ہوگا، میرا رب ان پہ کرم فرماتا ہے کہ انہیں جنت کا جو ہے مکمل طور پہ مکمل رہنے کے لیے، جس میں نہریں بھی ہوں گی اور پھر وہ ہے اس میں انعامات بھی دیے جائیں گے۔ وہ کون سے ہیں؟
کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. یہ فرمایا وہ کہتے ہیں کہ جب جنت میں اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کو انعام دے گا، اس میں کیا انعام ہے؟ کیا فرمایا کہ جب کھلایا جائے گا انہیں ان باغوں سے کوئی پھل، تو وہ صورت دے کر کہیں گے یہ تو وہی ہیں جو ہم نے پہلے ہمیں کھلایا گیا تھا اور یہ دیا گیا انہیں پھل، اس صورت میں ملتا جلتا ان کے لیے. پھر آگے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہ انعام ہے کہ وہ جنت میں پاکیزہ بیویاں بھی انہیں عطا کی جائیں گی اور پھر اس میں ہمیشہ رہیں گے. Good deeds, if you practice according to the guidance of the Almighty Allah and according to the love of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, if you devoted their lives and if you sacrifice their lives on these lines, Allah will definitely reward you hereafter in the paradise. Allah mentions in this beautiful verse for the believers. یہ انعام ہے، اور یہ انعام کتنا خوبصورت. اس میں یہ ایک حضرت معاذ فرماتے ہیں، اس میں تھوڑی سی ڈسکرپشن ایک وہ میں آپ کے سامنے کہ عمل صالح وہ ہے، عمل صالح وہ ہے. یہ عمل صالح کیا ہے؟ the good deeds. یہ کیا ہے؟ جس میں 4 چیزیں ہوں وہ عمل صالح ہوتا ہے. ایک تو ایمان کا عمل ہو جائے، پھر اس کے بعد جو گڈ ڈیڈز ہیں they are the 4 requirements of the good deeds. وہ کون سی ہیں؟ ان میں ایک علم ہے، knowledge، دوسری نیت ہے، your belief، اور تیسرا صبر، your patience، and چوتھا جو ہے اخلاص، purify without any expectations. اسے کہتے ہیں، یہ مزری نے لکھا ہے. اور اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ جنت کی ابدی نعمتوں کا حقیقی مصداق وہی ہوگا. those are the real lovers who spend their lives according to these lines, so they are eligible as the residents of paradise. So وہ مستحق ہوں گے جو ایمان اور عمل صالح دونوں سے ایمان بھی اچھا کامل ہوگا، اللہ کی توحید پہ، نبی کی رسالت پہ، اور پھر عمل صالح ہوگا جس میں علم بھی ہے، نیت بھی ہے، اخلاص بھی ہے اور صبر بھی ہے. ان کو یہ جنت کے میووں سے یہ آشنائی عطا کی جائے گی، انہیں جنت عطا کی جائے گی، انہیں جو ہے وہ جنت کے ان کے فیضان سے مالا مال کیا جائے گا. علامہ قرطبی نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہی آگے دوسری آیت کے متعلق وہ جو میں پڑھنے لگا ہوں، آگے دیکھیں، آگے پھر ان منافقوں کے حوالے سے جو انکار کرتے ہیں، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها. بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا اس کے ذکر کرے کوئی مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی حقیر. اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، وہ اگر مچھر کی یا اس سے حقیر چیز کی بھی مثال دیتا ہے. ہمارا ایمان والوں کا یہ ایمان ہے کہ وہ کر سکتا ہے، اس کے اختیار میں ہے. اور جو نہیں مانتے ان کا یہ ذکر کیا گیا، جو مانتے ہیں ان کا ذکر پہلے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. جو ایمان لے آئے وہ خوب جانتے ہیں یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے، یہ مثال حق ہے یہ ان کے رب کی طرف سے. اور جو مانتے نہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا سو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا قصد کیا اللہ نے کہ اس کی مثال کے ذکر سے گمراہ کرتا ہے. یعنی کہا یہ نہیں، یہ اللہ کی شان ہے، جو دلو بہی کثیروں و یہدی بہی کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہتروں کو ہدایت دیتا ہے اور ان سے بہتروں کو گمراہ کر دیتا ہے. وما یدل بہی الا الفاسقین. یہ ہے کہ نافرمانوں کو جو ہے پھر وہ گمراہی عطا ہوتی ہے. اسی کے حوالے سے یہ تھوڑی سی تفسیر ہے، یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن جن کی فطرت اور جن کے سلیم طبع لوگ ہوتے ہیں، عقل سے پاک، جن کی نیت میں اخلاص ہوتا ہے، صبر ہوتا ہے، اس مثال کی مفید ہونے کی وجہ سے وہ تسلیم کرتے ہیں کہ رب کی مرضی ہے اور یہ کلام اللہ ہے. لیکن جن کی فطرت میں نفرت ہو اور جو ہے وہ مادیت پرستی ہو، فطرت میں مسخ ہو چکی ہوتی ہے، وہ اعتراض کرتے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ عجیب خدا کا کلام ہے جس میں مکڑی اور مچھروں کا ذکر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ
کہتا ہے اب آگے اس میں فسق جو ہے نا فاسقین، اس کا معنی ہے، اس کا عرف شرع میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری سے نکل جانا، انہیں اس کی فرمانبرداری سے نکل جائے، انہیں نہیں پتا اس کی شان کتنی ہے، وہ کتنی طاقت اور اختیار والا ہے، اس کی الوہیت کا فیضان کتنا ہے، وہ اس سے نکل جاتے ہیں، اس لیے وہ تذکرہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اور ان کی آگے پھر یہ بھی کوالٹی ہے، لیکن میں اس سے پہلے یہ میں اپنے سننے والے اور دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ جو گڈ ڈیڈز کرتے ہیں اس کا یہ نام ہے۔ اور اس کے بعد surely Allah is not shy to describe anything as illustrations, be it is a mosquito or smaller than that. Allah don't feel any shy. Those who believe know that it is truth from their Lord. The believer then they believe then it is truth that Allah mentions, and we believe that it is truth from Allah subhanahu wa ta'ala. And who believe know, and it is truth from their sustainer. But the disbeliever says, what does Allah mean by such illustrations? Many are misled by, and many are guided by, and none is misguided except the wrongdoers. یہ کہ جو جن کے سوچوں میں یہ بغض ہے، انانیت ہے، ان کو یہ بتایا کہ وہ ہمیشہ مس گائیڈڈ رہیں گے، اور جو مان جاتے ہیں ان پہ انعام ہوتا ہے۔ پھر آگے اسی رکوع میں اگلی آیات میں یہ بھی بتا دیا کہ وہ منافق اور مرتد جو ہیں وعدہ کرنے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں پھر اسے توڑ دیتے ہیں، پھر وہ اپنی طرف سے کاٹتے رہتے ہیں کہ جہاں اللہ نے حکم دیا ہے جوڑنے کا اسے وہ کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ فساد کرتے ہیں اس کائنات میں، اور کہا کہ وہی لوگ نقصان والے ہیں جو فساد کرتے ہیں۔ اس کے متعلق یہ سورہ ہے، it is very lovely and very informative and it is comprehensive and it is alone for the believers. Be careful and listen this, کہ what Allah has explained in this beautiful verse. الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض۔ یہ کتنا خوبصورت ہے کہ وہ جو توڑتے رہتے ہیں، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، جو اللہ کی خداوندی کو توڑ دیتے ہیں، اسے پختہ ہونے کے باوجود، عہد کرنے کے باوجود پھر بھی توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوَصَّلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور باندھ کے کاٹتے رہتے ہیں اس کے حکم کو۔ فرمایا اللہ نے جس کے جوڑنے کا اسے وہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور فساد مچا دیتے ہیں، اور زمین پہ بھی یہی وہ لوگ ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہ اللہ تعالیٰ کا اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں، جو تباہی کی طرف جانے والے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کیف تکفرون باللہ، کیوں کر تم انکار کرتے ہو اللہ کا، کیف تکفرون باللہ، کیوں کر انکار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیوں کر انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا وَأَحْيَاكُمْ، کہ وہ جو تم مردہ تھے اور تمہیں اس نے زندگی عطا فرمائی، تمہیں زندہ کیا، وَأَحْيَاكُمْ، پھر آگے ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہ کتنی خوبصورت یہ اعلان کر دیا کہ پھر تمہیں مارے گا، ثم یمیتکم، تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی عطا کرے گا۔ یہ جو برزخ کی زندگی ہے، اس دنیا کے بعد پھر برزخ میں اٹھایا جائے گا، اور ثم الیہ ترجعون، پھر آخرت کی زندگی، پھر ہمیشہ کے لیے تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ سارے اختیار میرے رب کو ہیں، جو تمہیں موت بھی دیتا ہے، تمہیں حیات بھی دیتا ہے، پھر تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر تمہیں حیات دیتا ہے، اور پھر برزخ کے بعد ساری زندگی کے لیے زندہ رہنے کی ساری قوتیں عطا کرتا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں میرے دوستو، اس پہ قرطبی نے بھی لکھا ہے ساروں نے، لیکن میں نے مختصر یہی بتا دی ہے۔ یہ دو چیزیں قابل غور، پہلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نامات کا بیان جو ہے اللہ نے دیا،
پھر موت کا ذکر کیا. یہ موت کے بعد جواب تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ موت انسان کو فانی زندگی سے نکال کر ابدی اور دائمی زندگی کی طرف لے جاتی ہے، تو یہ موت ہزار نعمتوں سے بڑی نعمت ہے. اور دوسری قابل غور چیز یہاں دو موتوں کا اور دو زندگیوں کا ذکر کیا گیا ہے. قبر کی زندگی کی مانی جائے تو 3 زندگیاں ہیں اور 3 موتیں لازم آئیں گی، اور یہ آیت کے خلاف تو نہیں. اس کا جواب بھی یہی ہے، ثم یمیتکم، یہ قبر کی زندگی کے متعلق ہے. وہاں پر بھی زندگی دے گی، پھر یہ عذاب قبر ہوگا نا، پھر احساس ہوگا کہ ہم عالم برزخ میں جتنا وقت ہم نے گزارنا ہے، اور جو صالح ہوں گے وہ انعام والے ہوں گے، اور جنہوں نے یہ کیا ہوگا کہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرایا ہوگا، نبی رحمت کی رسالت پہ ڈاکہ مارا ہوگا، نیک کام کرنے کے بجائے دنیا کے جاؤ جلال کو حاصل کرنے کے لیے ظلم و ستم کیا ہوگا، ان کو وہاں بھی عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی عذاب ملے گا. یہ بتایا گیا. اور آگے پھر هو الذی خلقکم ما فی الارض جميعا هو الذی خلقکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم. سبحان اللہ. کہ پھر وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں، یہ سب کا سب. پھر توجہ فرمائی اوپر، الی السماء فسواہن 7 سماوات. اللہ اکبر. پھر اوپر کی طرف ٹھیک ٹھیک بنا دی اس نے 7 آسماں. یہ اللہ کی شان اور طاقت ہے. وہو بکل شیء علیم، اور وہی ہے سب کچھ خوب جانتا ہے. اور یاد کرو پھر اسی کو. اگلا پھر وہ شروع ہو جاتا ہے دوسرا کہ اس رب کی یہ شان ہے، یہ عظمتیں اس رب نے دی ہیں. یہ سب ویسے اسی میں علامہ قرطبی نے کہا، اور مختلف تفاسیر کرنے والوں میں اللہ کی توحید کا جو یہ تذکرہ کیا گیا ہے میرے دوستو، یہ کتنا عظمت اور شان والا تذکرہ ہے. اس کی وحدانیت پہ قائم رہو. یہ ساری عنایاتیں، ساری برکتیں در رسول کی نسبت سے، حضور کی غلامی کے صدقے سے ہمیں عطا ہوتی ہیں. تو رسالت پہ ایمان قائم رکھو، پھر توحید کے مزوں سے اپنے سینوں کو پاک کرو، پھر اسے یہ انعام ملتا ہے، انہی پہ یہ برکات کا فیض حاصل ہوتا ہے. اور اسی کے حوالے سے یہ آخری الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدوا فی الارض اولئک هم الخاسرون. یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی، just I want to translate in English for the youngsters. Those who break the promise with Allah. Allah mentioned this in a beautiful way in this verse. Those who break the promise with Allah after establishing it and cut off what Allah commands to join and spread disorders in this earth, only they are loser. وہی لوزر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس احکام کی عدولی کرتے ہیں. مولا کریم ہمیں اس آقا مدنی تاجدار نے جو قرآن عظیم ہمیں عطا کیا، نبی رحمت کے سینے میں آیا اور نور والی زبان سے نکل کے صحابہ کے اور اہل بیت کے سینے میں آیا، اور پھر یہ چلتا چلتا آج کائنات کے ہر ماننے والے عاشق رسول کے سینے میں آئے. اور جو اسے پڑھ کر اس کی حکمتوں پہ عمل کرتے ہیں وہ کتنے اعلیٰ ہوں گے. میں جب یہ پڑھتا ہوں سوچتا ہوں یہ جتنے علماء حق ہیں، اور بالخصوص جب بھی اسلامی نظریاتی کونسل میں ڈسکشن ہوتی ہے، میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا ہے کہ یہ دیکھیں یہ کتنے علم والے اس قرآن کے ایک ایک لفظ کو پڑھ کے اس پہ تحقیق کرتے ہیں. یہ is a knowledge and wisdom for those who practice and read with concentrations and with great love. یہ کتنا بڑا انعام ہے. It's a life miracle, guidance for the humanity, for their success, for their prosperity, for their individual life and collective life. زندگی کے ہر شعبے کے لیے یہ رحمت کا پیغام ہے. میرے دوستو اس کے ساتھ لگ جاؤ اور نبی کی محبت کے ساتھ پھر دیکھو جو لفظ پڑھو گے اس میں بھی حضور کی محبتوں کا فیض آئے گا. وہ کتنی شان والا نبی ہے، وہ کتنے اختیار اور قوت اور عظمت والا اور محبت والا نبی جو رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے. سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں وہ انہوں نے کتنی محنت کی ہے. ان دا بگننگ ٹائمز، مکن ٹائمز، وہ جو 14 سال کی زندگی کتنی مشقت تھی. اتنا حسن و جمال والا، اتنا اختیار والا نبیوں کا سردار اتنی محنت کرتا ہے. آج یہ قرآن
اور ان کی سیرت آج ہم تک آئی ہے، ہمارا بھی ایمان بنتا ہے ہم اس نبی سے کے وفادار بنیں، ان کی وفاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور میں ایمان سے کہتا ہوں جو بھی حضور کا وفادار ہوگا، دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر میرے نبی کو پکارتا ہے، میرا رب اس پہ اتنا کرم کرتا ہے کہ اس کی سوچ سے بھی اسے عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ درگزر کرو اپنے آباء و اجداد کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ یہی اسلام کا میسج ہے، یہی محبت رسول کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساری مشکلیں آسان فرمائے، اس منزل میں ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے اور حضور کی وفاداریاں نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم اجمعین برحمتک یا